ابھی تھوڑا سا آتے ہیں، موجودہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ پاکستان آئے تھے، اور اس سے پہلے جب وہ آئے تھے وہ آپ کے والد صاحب کی خدمت پہ آئے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب سے. ان کا خود کہنا ہے کہ میں آیا تھا کچھ سیکھنے کے لیے، ان کے پاس کچھ وقت گزارنے کے لیے. آپ کو یاد ہے اس والے سے کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آپ کی بھی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے ان سے؟ جی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ غالباً 1991 میں جی ایک ہی مرتبہ پاکستان آئے ہیں، اور وہ اس وقت ہوللی سوللی ڈاکٹر صاحب سے ہی ملنے آئے تھے. جی بالکل. قرآن اکیڈمی لاہور میں آئے تھے، کچھ دن قیام کیا تھا. میں ان دنوں میں اسلام آباد ہوتا تھا، یونیورسٹی میں ہوتا تھا میں. اس وجہ سے میری بہت ملاقاتیں نہیں ہوئی، لیکن ان کا آنا اور ان کی وہاں پر موجودگی اس کا مجھے پتہ چلتا رہا تھا. ان کی ڈاکٹر صاحب سے کافی لمبی لمبی نشستیں ہوئی ہیں. پھر انہوں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب سے ایڈوائسز لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے کام. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا جتنا لٹریچر اس وقت اویلیبل تھا، اس وقت تو صرف سی ڈیز اور ویڈیو، سی ڈیز نہیں بلکہ کیسٹس، آڈیو اینڈ ویڈیوز وہ ہوا کرتی تھی. وہ سب کا سب قیمت ادا کر کے وہ یہاں سے خرید کے لے کے گئے تھے، اور بہت بڑا بلک تھا جو وہ یہاں سے لے گئے. بہت ساری کتب بھی تھی ماشاءاللہ، کتابیں. ان چیزوں کو پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے نشر کرنا شروع کیا. لوکل جو نیٹ ورکس ہوتے تھے اس وقت، اب تو ان کی بھی ضرورت نہیں رہی، پہلے ہوتا تھا کیبل نیٹ ورک. جی جی بالکل. تو انہوں نے اس سے اس پیغام کو پھیلانا شروع کیا. خود بھی ظاہر تفصیل سے انہیں سنا، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی، تو اس سے ان کا اپنا ذہن بن گیا. تو میرا خیال ہے انہوں نے جو بعد میں جتنی خدمات کی ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائسز پر انہوں نے عمل کیا، اور وہ اکثر نام بھی لیتے رہتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے اکنالج کرتے ہیں. جی جی بالکل. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد 2004 میں جب ڈاکٹر صاحب گئے ہیں انڈیا، تو اس وقت تو وہی تھے ان کے انوائٹ کرنے والے بھی اور سارے انتظامات کرنے والے بھی. انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سب کچھ کیا تھا مینیج. IRF اس وقت جو تھا وہ ذرا محدود تھا، ان کی اپنے ساتھ چند لوگوں کی تعاون ہوتا تھا، لیکن وہ ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ آرگنائز کرتے تھے ایونٹس کو، وہ ایک غیر معمولی چیز تھی. تو اس وقت بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہی وجہ بنے، اگرچہ اس سے پہلے کوئی 7 مرتبہ ڈاکٹر صاحب انڈیا جا چکے تھے. اچھا. جی ہاں. سب سے پہلے تو جانا ڈاکٹر صاحب کا ہوا ہے میرا خیال ہے 1980 میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کے گرینہ ساتھی تھے قاضی عبدالقادر صاحب، وہ ان دنوں لاہور میں ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ پہلا جو سفر تھا وہ آرگنائز کیا تھا، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب بہت سے جگہوں پر، بہت سے مقامات پر. انڈیا جو ڈاکٹر صاحب کا جانا ہوتا تھا وہ اسی حوالے سے کوئی بیانات وغیرہ ہوتے تھے ان کے وہاں پہ؟ جی، انڈیا جو پہلی مرتبہ گئے تھے اس وقت وہ کئی شہروں میں گئے تھے. اس وقت تو ظاہر ایک شوق بھی تھا، پارٹیشن کے بعد سے جانا نہیں ہوا، تو 1980 میں غالباً پہلی مرتبہ انڈیا جانا ہوا تھا. تو اس وقت دہلی بھی گئے تھے، کانپور بھی گئے تھے، علی گڑھ بھی گئے تھے، اور پھر یہ کہ اپنا جو آبائی شہر تھا جہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بچپن گزارا، جہاں ان کی ولادت ہوئی، وہ جو ضلع حصار کا جو جس جگہ پر تھے وہاں بھی جانا ہوا. تو اس میں تو تینوں چیزیں تھیں کہ ملاقاتیں بھی، جب ملاقات کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے خطابات بھی رکھوا لیے، لیکن وہ ہوتے تھے ذرا محدود لیول کے، کہ ادارے کے اندر ہی ہے. جماعت اسلامی ہند کا جو مرکز ہے وہاں ہو گئے دروس، خطابات. اسی طرح سے اور مقامات پر گئے، علی گڑھ گئے تو وہاں یونیورسٹی میں. تو یہ ایک طرح کا ایک لمیٹڈ اسکیل کا کام تھا. لیکن جو بعد میں آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ریفرنس سے جو 2 مرتبہ جانا ہوا ہے، تو وہ تو پھر انہوں نے اس کو جو آرگنائز کیا تھا وہ پبلک فورم پہ تھا. وہ تو بہت بڑے بڑے پروگرامز کیے تھے ماشاءاللہ، جس میں مطلب ہزاروں نہیں، کئی ہزاروں کے مجمع تھے وہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کا یوٹیوب چینل تھا ایک جس میں ملینز میں لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ کس وجہ سے بند ہو گیا تھا اور کیا وہ کبھی واپس آ سکا؟ وہ کیا وجوہات کیا تھی؟ کوئی خاص بیانات تھے یا کسی خاص طبقے کو ہٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اس کی بندش تو ہوئی، یہ تو کوئی شک نہیں. پھر ہمیں کافی عرصے تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ بنی، لیکن پھر رفتہ رفتہ چیزیں جو ہیں انفولڈ ہوئیں. اس سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو آخری دور کی جو خبریں آتی ہیں احادیث میں، اور اس میں یہود کا جو کردار آتا ہے، اور اس میں پھر الملحمۃ العظمیٰ وغیرہ کا ذکر ہے، ان چیزوں کا جب ڈاکٹر صاحب نے چرچا کیا ہے تو ظاہر ہے یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو زائنسٹ ذہن کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی تھی. اگرچہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ کسی یہودی نے اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں رجسٹر کرائی ہے، تو ان کے کوئی جو پس پردہ جو دوست ہیں شاید عرب ورلڈ میں سے بعض، انہوں نے جو ہے وہ کمپلینٹس کی کہ یہاں ہیٹرڈ، نفرت
اور اس کی جو بیسک اصول ہیں اس یوٹیوب کے اس کے خلاف باتیں ہیں. تو اس پر جو ہے پھر انہوں نے وہ چینل کو بین کر دیا تھا. وہ چینل جو تھا وہ ظاہر ہے اس نے ایک بڑا مقام پیدا کیا ہوا تھا, اس کی بہت بڑی سرکولیشن تھی, بڑے پیمانے پر اس کو دیکھا جاتا تھا. تو پھر جب وہ بند ہوا تو ظاہر ہے پھر ہمیں اس پیغام کے لیے پھر ہمیں آلٹرنیٹ جو چینلز ہیں ان کی طرف جانا پڑا. اور اس سے پھر اللہ کا شکر ہے وہ کام جو ہے رکا نہیں بلکہ کام چلتا رہا. اب ایک نہیں کئی چینلز چل رہے ہیں. تو اس پہلو سے الحمدللہ وہ ایک طرف سے جو بندش ہوئی ہے تو اس سے کچھ اور راہیں کھل گئیں. ابھی بھی جو کافی سارے چینلز ہیں ماشاءاللہ وہ اسی مقام پہ پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, کام اسی طریقے سے اگر بالکل منوان اس پر نہیں بھی پہنچے تب بھی اس کے قریب ضرور ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ بھی جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ذکر کرتے ہیں, مرزا صاحب بھی تقریباً اپنے ہر نشست میں یا خاص طور پہ جب ان سے ان کے اساتذہ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ان کی صحبت میں گیا ہوں, میں نے ان سے سیکھا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں ریکارڈ کروں گا چیزوں کو. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر تم سیکھنے کے لیے آئے تو ریکارڈ. تو میں نے کہتے ہیں میں نے فوراً کیمرے بند کر دیے. تو ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کچھ کہ جب وہ آئے یا آتے رہے تو کتنا عرصہ انہوں نے میں نے بھی یہ باتیں جو ہے وہ انجینئر صاحب ہی کے حوالے سے سنی ہیں. ٹھیک ہے. غالباً وہ اسی دور میں آئے ہیں جب میں یہاں لاہور میں نہیں ہوتا تھا, میں اسلام آباد میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا. اسی دور میں وہ تشریف لائے ہیں اور ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی تقریروں اور تحریروں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. اس پہلو سے شاید وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں میں شمار کرتے ہیں. لیکن ویسے شاگردی استادی شاگردی جیسے ہوتی ہے کہ ان سے براہ راست کچھ چیزیں پڑھی ہوں یا زانو تلمس طے کیا ہو, اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوا کہ ہمارے کسی کورسز سے گزرے ہوں. جیسے ہمارے یہاں سے بہت سے دینی کورسز ہوتے ہیں, رجوع الی القرآن کورسز وغیرہ, تو وہ نوبت تو نہیں آئی. لیکن ان سے استفادہ کرنے کیا ہے انہوں نے, انجینئر صاحب نے, جس کا وہ ایکنالج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکنالجمنٹ جو ایک اچھی بات ہے کہ میں نے کن کن سے استفادہ کیا, ان میں ڈاکٹر صاحب کا نام بھی لیا.